والمكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنی جزا کے بارے میں اور بندے کے اعمال حسنہ کے بارے میں کہ جو کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. تو جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا تو اس وقت سے یہ خوشخبری ہے امت مصطفیٰ کے لیے کہ اے میرے بندے، تو اگر غیر رمضان میں اگر کوئی نیکی کرتا تو اس کا 1 کا بدلہ میں 10 دیتا، لیکن جب ماہ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آیا فوراً اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو 70 کے برابر دے کر پھر اس سے زیادہ 700 تک اللہ تعالیٰ ثواب میں اضافہ فرما دیا. فوراً اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ میرے بندے، جب مبارک اس مہینے میں اگر تو نفل ادا کرتا ہے تو تجھے میں سنت کا ثواب دوں گا، اور سنت ادا کرتا ہے تو فرض کا ثواب دوں گا. اگر فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض کا ثواب دوں گا. اور اس کے اخلاص کے اوپر یہ بات ہے کہ اگر وہ 70 کا ثواب پا رہا ہے تو اور خوشی اور خضوع اس کے اندر آ جائے، اس کے اندر اخلاص آ جائے، اللہ اس کے رسول کی رضا آ جائے، صرف اللہ اس کے رسول کی خاطر وہ اگر کچھ عمل کر رہا ہے تو اس میں 700 تک بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر دینے کا وعدہ فرما رہا ہے. تو اخلاص کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ عمل کا جو اجر دے رہا ہے یہ ماہ رمضان المبارک میں صرف امت مصطفیٰ کے لیے خاص ہے. پچھلے کسی پیغمبروں کی امتوں پر یہ خاص نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطا کار امت کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے. تو غیر رمضان میں بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. اللہ تعالیٰ اس کو 10 دینے کا وعدہ فرما رہا ہے. اور جب ماہ رمضان داخل ہو جائے تو وہ ایک نیکی اس کے لیے جو 70 کا مرتبہ پا رہی ہے، 70 سے 700 تک کا مرتبہ پا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے اس امت مصطفیٰ پر کہ ہم لاکھ گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں چھپانا چاہتا ہے اور ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے جو ہے تحفے اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے اور اپنے اس کے اوپر نچھاور کر رہا ہے ہم پر لاکھ گناہوں کے خطاؤں کے باوجود. تو یہ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا، اور یہ خاص شرف ہمارے لیے ہے. جس طریقے سے پچھلی امتیں جو ہے وہ ساری امتوں کی یہ امت سردار ہے، جیسے آپ سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا و مولا ہیں، اسی طریقے سے ساری امت کی سردار یہ امت ہے، یعنی ہم ہیں امت مصطفیٰ. ہم گناہ گار خطا کار ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم کو یہ مقام بخشا، یہ شرف بخشا. تو یہاں پر نیکی کا جو معاملہ ہے، ماہ رمضان میں نوافل پڑھتا ہے بندہ تو اللہ اس کو سنت ثواب عطا فرما رہا ہے. سنت ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے فرض کا ثواب عطا فرما رہا ہے. اور اگر فرض ادا کر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 فرض کا ثواب عطا فرما رہا ہے. اور 70 سے 700 تک اب اس کے نیت پر ہے.
اس کے اخلاص پر ہے، اس کی سوچ پر ہے، اس کی توجہ پر ہے، اور وہ جو بھی کام کر رہا ہے اگر وہ رضائے اللہ، اس کے آقا و وسلم کی طاعت، رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہ کام کرتا ہے تو پھر اس کا اجر برابر 700 تک اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے امت مصطفیٰ کو کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ عمل جو ہے صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا ہے، اس کے لیے ہونا ہے۔ تو ہم اس عمل کو اگر اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برابر جو ہے ہمیں اس کا اجر 70 بھی دینے والا ہے اور 700 تک بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یہ ہماری سوچ پر ہے، ہمارے نیتوں پر منحصر ہے یہ ثواب۔ اور ہم اگر زبردستی عبادت کر رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہم ثواب کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں زبردستی عبادت نہیں کرنا ہے، ہمیں خشوع اور خضوع اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ اس رسول کی رضا کے لیے ہمیں عبادت کرنا ہے۔ اگر ہم زبردستی کرتے ہیں آگے ہم شوق سے نہیں آتے۔ ایک وقت ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں 7 سال، جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو جو ہے اس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیٹے عبادت کرو، اس کے سامنے عبادت کے بارے میں، سیرت مصطفیٰ کے بارے میں، آل رسول کی قربانیوں کے بارے میں یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو 10 سال تک اس کو اس طریقے تربیت کرنا پڑتا ہے کہ خلاصہ رکھنا پڑتا ہے، آقا کی زندگی اس کے سامنے رکھنا پڑتا ہے، مکی زندگی کیا ہے، مدنی زندگی کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب اس کے بعد ماں باپ کے عمل کو دیکھ کر وہ بچہ جو ہے نماز کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو عبادت شریعت مطہرہ نے کس طریقے سے پرورش کرنا ہے بچوں کے، اپنے آل اولاد کے دلوں میں، دماغ میں کس طریقے سے عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا کرنا ہے، وہ سارے طریقے اسلام نے بتائے۔ تو اب ہم کہیں یہ ہو جاتا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہوتا ہے لیکن اس کو نماز کا اس کے اندر کوئی جذبہ شوق نہیں ہوتا، کیونکہ ماحول ویسا گھر کا نہیں ہے اس کا۔ گھر کا ماحول اگر نمازی پرہیزگار ہوگا، اگر بچے کو لے کر ہم 7 سال تک جو ہے اس کو پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، عادی بنائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے بڑی آسانی سے وہ جو خود بخود اللہ کے گھر کی طرف، مسجدوں کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اور وہاں پر بھی اس کو ماں باپ کی ہی تربیت ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا تم اللہ کے گھر کی تعظیم کرو، اس کا جو قدر کرو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ کا گھر ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے شرارت نہیں کرنا، دنیا کی باتیں نہیں کرنا، لڑنا نہیں، کچھ نہیں، صبر کرنا، معافی کرنا، عفو درگزر کرنا، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ معاف کیا ہے، میرے آقا نے بھی معاف کیا ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں کے دلوں میں ہمیشہ معاف کیا کرتے تھے، صبر کیا کرتے تھے، بیٹے تم بھی معاف کرو، صبر کرو، کچھ بھی نہ ہو تو ایک اچھا انسان، بہترین انسان بن کے وہ قوم اور ملت کے لیے اور دنیا والوں کے لیے جو ہے بہترین ایک رہنما اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن تربیت کے معاملے میں جب وہ اگر تربیت اس کی اس طریقے کی نہیں ہوگی، آقا کے فرمان کے مطابق، سیرت مطابق، تو کیا کرے گا؟ مسجدوں میں آ کر بھی وہ فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے گھر میں آ کر بھی جو ہے اللہ کی عزت کو، مسجدوں کی عزت کو پامال کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ پھر مسلمان ہیں، امت مصطفیٰ ہے، جبکہ اللہ کے گھر کی تعظیم اور احترام ہم پر فرض ہے، لازم ہے، اور یہ جو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یعنی لہو لعب کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا پڑتا ہے، تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے، اپنے روح کو پاک کرنا پڑتا ہے، ذہنوں کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ اللہ کے گھر عبادت کی جگہ ہے جو مقدس اور پاکیزہ ہے۔ اور ہم ماں باپ اگر اپنے اولاد کو کہیں گے کہ بیٹے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم اللہ کے گھروں کی تعظیم کرو، تربیت کرو، اور یہاں پر بچوں کی تربیت کرو، اور تم خود جو ہے معافی کرو، عفو درگزر کرو، صبر کرو، تو تعظیم برقرار رہنے والی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مسجدوں میں آتے ہیں بچے، چھوٹے سے چھوٹے بڑے بچے بھی جو ہے دل لگی کرتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ، کتنے بار ماں باپ بولے، کون کون ماں باپ بولے ہوں گے اب تک؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بولے، دل کی گہرائیوں سے بولے کہ بیٹے وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ جو ہے تم صبر کرنا، وہاں معافی کرنا، عفو درگزر کرنا، میرے آقا کی ساری زندگی تمہارے نظروں کے سامنے ہونا، ان کی زندگی تمہارے جو ہے توجہ میں ہونا، دل و دماغ میں ہونا، کہ تم مسجدوں کی تعظیم کرنا، قوم اور ملت کی بھلائی کا کام کرنا، تم سے جو ہے قوم کو فائدہ پہنچے، تم سے اسلام کو فائدہ پہنچے، تم سے جو ہے مذہب اسلام کو فائدہ پہنچے، تم سے جو ہے امت کے لیے بھلائی کا کام ہو، خیر کا کام ہو تمہارے لیے،
تم سے یہ ساری چیزیں اس کو اگر ہم ذہن میں ڈالیں گے تو وہ بچہ بہترین ایک انسان بن کے، ایک امت مصطفیٰ بن کے ابھرنے والا ہے، اور وہ بچہ قوم کے لیے فائدہ مند ہوگا اور وہ ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہونے والا ہے۔ تو اس طریقے تربیت ہونا، جب عبادت کی بات آئی تو عمر کا تقاضا یہ ہماری تربیت کا معاملہ ہے، اور یہ سن کے چھوڑنے والی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری عملی زندگی میں خود ماں باپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر اولاد کو اگر آپ اسلام کے لیے اگر تیار کریں گے، اولاد کو اگر آپ دین کے لیے تیار کریں گے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہونے والی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو ماں باپ کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کا ذہن جو دین کی طرف راغب کرتے ہوئے دنیا میں آگے بڑھائیں۔ کیوں مسجد کو نہیں آ رہے ہیں آپ؟ کیوں عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں تلاوت قرآن نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں علماء کی سنگت نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ تو نہیں، ذرا تعلیم میں بہت مصروف ہو گئے۔ ہمیں تو سنتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ تو آپ کے یہ جملے سے پھر وہ بندہ خود کے لیے بھلائی والا کب ثابت ہوں گا؟ ماں باپ کے لیے بھلائی والا کب ثابت ہوگا؟ ہاں، جب انہیں ساری زندگی جو ہے انہیں باہر چلے گیا، ساری زندگی جو ہے دنیاوی تعلیم میں چلے گیا، عبادت کے لیے اس کے وقت نہیں ہے، مسائل کے لیے وقت نہیں ہے، علماء کی سنگت کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے پاس دینی مدارس کی طرف راغب نہیں ہے، مسجدوں کی طرف راغب نہیں ہے، ہاں صرف کیا بول تو نہیں بولوں ذرا بہت مصروف ہے۔ پھر آپ جو ہے دینی تعلیم کا معاملہ تو بڑا نازک ہے، ہاں راہ للہ فی سبیل اللہ میں دین کا کام ہو رہا، پھر اس کے بعد آپ جا رہے ہیں لاکھوں روپے ہزاروں روپے ڈال کے اس کو تعلیم دے رہے ہیں آپ، ہاں اچھی بات ہے، لیکن اب تعلیم کے نام پہ آپ اس کو دین سے دور کر دے رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ سے دور کر دے رہے ہیں، آقا کی زندگی سے دور کر دے رہے ہیں، ہاں اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جا رہی۔ بعد میں اس کو یہ بھی نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو سب کچھ پڑھ لے رہا بچہ، لیکن نماز جنازہ، ہاں اپنے خاندان کے بڑے گزر گئے تو وہ نماز نہیں پڑھا سک رہا، ہاں ماں باپ گزر گئے تو ماں باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سک رہا، ہاں نماز جنازہ کے لیے اس کے اذکار بھی ضروری ہے معلوم ہونا، اور اذکار معلوم ہونے کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا آنا ضروری ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے تجوید کا جاننا لازم اور فرض ہے، ہاں کوئی چیز اس کی طرف راغب نہیں، کیونکہ ماں باپ نہیں کرے اس کو۔ شروع سے لے کے آخر تک ہم دنیا والوں کو جو ہے بتانے کے لیے تعلیم کے نام پہ ہم لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے لیے، اولاد کی آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مذہب اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس امت مصطفیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مدارس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مسجدوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور امت کی بیواؤں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یتیموں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مظلوموں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہر فرد واحد مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم خالی علم حاصل کر لے رہے ہیں باہر، بس کیا کرنا ہے میرے کو، بس میرے کو یہ بننا ہے، میرے کو وہ بننا ہے، میرے کو انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اور سیدھا میرے کو باہر چلے آنا ہے۔ کیا ہے مقصد؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میں انسان اور جنوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد حیات بھلا دیا بندہ، مقصد حیات زندگی کا مقصد بھلا دے کہ آپ جو ہے کامیابی بے کی طرف بنا کے بیٹھے ہوئے، دنیا تعلیم حاصل کرنا، آگے جانا، بس چلے جانا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، بس اپنے بیوی بچوں کو پالنا، بس یہی زندگی ہو گئی ہماری، محدود زندگی ہو گئی ہماری۔ اسی میں ہم مسلمان آج یہی ہے۔ بڑی افسوس اور شرم کی بات ہے ہمارے لیے، ہم امت مصطفیٰ ہے تو امت کے خیر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے آقا کی زندگی اگر دیکھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا جب شمع محبت مصطفیٰ دل میں پیدا ہوئی تو اس جیسے ہی پیدا ہوئی آپ اس سے پہلے آپ اس وقت کے بڑے مالدار رئیس تھے، تو آپ کے دل میں فوراً جو ہے آقا کے محبت اسلام کے پیدا ہوئی تو فوراً مال و دولت کی محبت دل سے نکل گئی۔ اس کے بعد سارے خلفاء راشدین اس وقت کے بڑے بڑے تاجر دولت مند تھے، ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام ہی جو ہے آپ کو میرا آقا مولا نے غنی کا لقب دے دیا۔ سب سے زیادہ مالدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ غنی مالدار کو کہتے ہیں جس کو سرور انبیاء غنی کہہ رہے ہیں، تو اس کی جو ہے مالداری کا عالم ہم کیا بیان کریں؟ سرور انبیاء جس کو غنی کہہ دیے، سرور انبیاء ان کا نام ہی رکھ دیے تو مالدار ہوگا۔ آقا کہہ رہے ہیں دنیا بھی نہیں، سرور انبیاء جو میرے آقا و مولا اس مبارک ہستی کو جو انعام دے دیے کہ تم غنی ہو، لیکن آپ کے دل میں ذرہ برابر اس کی دولت کی درہم کی محبت نہیں تھی، اور اسلام کو سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی نے فائدہ پہنچایا مال و دولت کے حساب سے، سب نے فائدہ پہنچایا گیا تو عثمان غنی ساری دولت میرے آقا قدموں میں لا کے ڈال دیتے، محبت ہی نہیں کرتے،
اگر محبت رہتی تو آپ کچھ بھی نہ کرتے تھے، صرف جمع کرنے کی فکر ہوتی تھی. تو مال و دولت کو قربان کر دینا یہ صحابہ کی سنت ہے، اللہ اس کے رسول کی جو اس میں رضا ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا مال و دولت کے ذریعے سے، تو یہ مال و دولت کے لیے، تاجروں کے لیے، کاروبار کرنے والوں کے لیے، بزنس مینوں کے لیے، سب کے لیے اس میں جو ہے بہترین ہدایت ہے ان کی زندگی میں کہ ہم جو بھی تم تجارت کر رہے ہیں تو اس میں تم کتنا تمہارا آمدنی ہے، کتنے اخراجات ہیں مہینے کے، اس حساب سے تم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں تم کو دینا ہے. نہیں کتنا دینا ہے مسافرہ نہیں، وہ 1.25 کلو آٹا، کیا بولے تو پورے مالدار کروڑ پتی غریب سے غریب پورے مل کے 1.25 کلو آٹے کا دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے. آپ کے اخراجات مہینے کے ہزاروں لاکھوں میں 2.5 کلو جو کے برابر فطرہ دینا ہے. جو پیسے والے ہیں انہوں یہ فطرہ دینا، اور جو بالکل جو ہے غریب ہے، جو کما رہے ہیں کھا رہے ہیں الحمدللہ، یا پھر ان کو اتنا ہے کہ الحمدللہ وہ کچھ دن گزر بسر کر سکے، تو وہ 1.25 کلو آٹے کے برابر آپ نکال رہے ہیں. 70 روپے 80 روپے 100 روپے کم سے کم نکال رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اجازت ہے. لیکن آپ لکھپتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، بے تحاشا آپ کے اخراجات ہیں، آمدنی لاکھوں روپے ہے آپ کی، لاکھوں روپے آمدنی ہے، آپ کے اخراجات بھی لاکھوں روپے میں ہیں، اور آپ 1.25 کلو آٹا نکال رہے ہیں. تو کتنی افسوس کی بات ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ سب کے برابر تم بھی 1.25 کلو آٹا نکال دیے. تو 2.5 کلو منقع کیا قیمت ہوتی ہے، 2.5 کلو جو ہے جو کی کیا قیمت ہوتی ہے، 2.5 کلو کھجور کی کیا قیمت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، بہتر جانتے ہیں آپ. تو آپ اس کے بارے میں اس سے یہ نکالیے. اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو اس سے زیادہ بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اخراجات کتنے ہیں. ہم اگر اپنی ذات پہ ایک مہینے میں کتنا خرچہ کر رہے ہیں وہ حساب ڈالیے. ہمارا خود کا اپنی ذات پہ کتنا کا اخراجات ہے، وہ ڈال کے اس کے بعد اللہ کی راہ میں ہم کو دینا ہے، جو کہ ہمارے پہ واجب ہے. اور واجب کام کو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر واجب ہوتا ہے کام، اور ہمارے علماء کرام اور محدث کرام کا یہ فرمان ہے، جن پر واجب ہوتا ہے وہ شخص اپنی جو ہے مال و دولت کو اور اپنی امانت کو لے کر تلاش کر کے دینا افضل ہے. لیکن اتنا اللہ کا کرم بالائے کرم ہے کہ مدارس کے لوگ، مظلوم لوگ، سارے لوگ جب ہم سے مانگنے آتے ہیں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا چاہیے کہ مولا مجھے تو ڈھونڈ کے دینا چاہیے تھا، یہ لوگ تو لینے آ گئے، یہ تو ہمارا، یہ میرا، یہ امانت ہے ان کی، یہ تو ہمیں دینا چاہیے تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے دینا چاہیے تھا کہ یہ تمہاری امانت ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مانگنے والے بھی آ گئے تو دینے میں ابھی آپ حساب کتاب کر رہے ہیں، ابھی حساب کتاب چل رہا. ابھی کتنی افسوس کی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں ایک ثواب کا، ایک نیکی کا ثواب جو ہے 10 ہے، 10 سے 70 ہے، 70 سے 700 تک اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور کتنا ثواب کمانا ہے اس ماہ مبارک میں کمانا ہے. ثواب کمانے میں ہم جو ہے تاجر کا دماغ یوز نہیں کر رہے ہیں. دولت کمانے میں تاجراں ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، بے حساب جو ہے دگنا آپ جو ہے اس مہینے مبارک مہینے میں آپ تجارت کے جو فائدے اٹھا رہے ہیں. لیکن وہی دماغ آپ اپنے اللہ کو رسول کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے سے آپ ثواب کمانے کے لیے، اپنے اعمال میں اضافے کے لیے، یہ کہ کوئی اپنی تجارت کا، کاروبار کا ذہن ہمارے دماغ میں ثواب کے معاملے میں کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے. ماہ رمضان المبارک میں تجارت کرتے ہیں تو اس کا جو ہم فائدہ ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے. غیر اوقات میں جو کماتے ہیں ڈبل یا ٹبل یا چوبل جو بھی ہے 4 گنا ہوتا ہے. لیکن ثواب جو ہے 4 گنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 70 گنا، 70 سے 700 تک اللہ تعالیٰ ثواب دینا تیار ہے. لیکن بندہ جو ہے تجارت کی طرف راغب ہو رہا لیکن اللہ کی عبادت راغب نہیں ہو رہا، اور ذہن بھی بنا ہوا ہے پوروں کا. یعنی ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم تجارت کا جو ثواب کا مہینہ ہے یہ صرف تجارت کا مہینہ بنا دیا. ثواب کا مہینہ ہونا چاہیے نا، ذہن یہاں جانا، ادھر جانا، اللہ کی فرمان طرف جانا، سیرت مصطفیٰ سے جانا، قرآن کو سمجھتے ہوئے جو ہم اس کے ثواب کو حاصل کرنا، ذہن یہاں جانا ہے ہمارا. لیکن جیسا رمضان آیا تو فوراً سارا کا سارا دماغ کہاں جا رہا؟ تجارت کی طرف. یعنی تجارت والا مہینہ بن گیا ہے. تجارت تو برابر ہو کے رہے گی، ضرورت کی چیز ہے،
لیکن آپ مکمل تجارت پر راغب ہو جا رہے ہیں. ہاں جو ثواب کمانا ہے, جو ذکر و اذکار کرنا ہے آپ کو, بڑوں کا احترام کرنا ہے, چھوٹوں کو شفقت کرنا ہے, معاف کرنا ہے, عفو درگزر کرنا ہے, اپنی زبان کا احترام کرنا ہے, زبان کا لحاظ رکھنا ہے, اپنے اخلاق کا لحاظ رکھنا ہے, بڑوں کی تعظیم کرنا ہے, چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہے, اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے, خاموشی اختیار کرنا ہے. اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا گیا, آقا فرماتے ہیں کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے, روزے دار کا خاموش رہنا بھی عبادت ہے. کیونکہ اگر وہ کہتا ہے تو فضول بات کہتا ہے, تو فضول بات کہنے سے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہ کے ثواب پالے. کہہ کے ثواب گوانے سے بہتر ہے کہ خاموش رہ کے ثواب پالے. تو یہ اتنا اجر و ثواب کا معاملہ اتنا بہترین ہے, اللہ نے صرف امت مصطفیٰ کے لیے ادا کیا ہے, خاص کیا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم کسی بھی معاملے میں دیکھیں گے یہ امت مصطفیٰ نہ ایک ہے نہ نیک ہے. جو اللہ والے ہیں, صالحین ہیں ہمارے, وہ برگزیدہ بندے جو ہے ہمارے درمیان میں خاموشی میں جو ہے فنا فی اللہ ہو کے عبادت کرتے ہیں, انہیں کے طفیل میں جو ہے آج ہم باقی ہیں. لیکن ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس میں جو ہے فطرے کا بڑا نازک مسئلہ ہے. بڑے لوگ ہیں تو وہ ذرا زیادہ نکالیں, منقع کھجور کے برابر نکالیں. جو برابر ہیں, مساوی ہیں یا کچھ کم ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ 1.25 کلو آٹے کے حساب سے یا پھر کم سے کم 70 روپے 80 روپے یا 100 روپے نکالیں. اگر آپ لاکھوں روپے ہیں, آپ کی آمدنی لاکھوں روپے کی آمدنی ہے, اور آپ اپنے ماتحت کو جو ہے آپ جو ہے تنخواہ بھی دیتے ہیں ہزاروں روپے کی, تو ظاہر سی بات ہے آپ لاکھوں روپے کما رہے ہیں مہینے کو. تو پھر اللہ کے بارگاہ میں آپ جو ہے 1.25 کلو آٹے کو کہیں کچھ جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے 1.25 کلو آٹا آپ کے لیے نہیں ہے, یہ چیز دولت مندوں کے لیے نہیں ہے. وہ منقع کے لیے منقع نکالنا, کھجور نکالنا, 2.5 کلو کھجور, 2.5 کلو کھجور, 2.5 کلو جو, 2.5 کلو جو ہے آپ منقع نکالو, اس طریقے سے آپ نکالنا. لیکن جو برابر ہیں اپنے قلب پہ یاد رکھ کے سوچیں کہ آپ کتنے آپ کے اخراجات ہیں, کتنے آمدنی کے ذریعہ ہے, کتنا آپ نے ذات کا خرچہ کر رہے ہیں, غیر ضروری کتنا خرچہ کر رہے ہیں, فضول کتنا خرچہ کر رہے ہیں. یہ سارا حساب ڈالنا, ڈال کے اس کے بعد بولنا اللہ تیری رضا کے لیے کتنا نکالو, حساب کرنا. اللہ تیرے حبیب کی سرور علیہ وسلم کی محبت میں کتنا نکالوں, غربا کی محبت میں کتنا نکالوں, یہ دیکھنا ہے. تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. زندگی کا بھروسہ نہیں. اگر آپ جانے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ ہماری اولاد جو ہے ہم جانے کے بعد ہمارے نام پہ خرچہ کریں گی, زکوٰۃ نکالیں گی, کوئی بھی نہیں بول سکتے. آپ کے گزرنے کے بعد آپ کی اولاد پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے, کیونکہ تربیت ویسی ہونا بھی نا, تربیت تو ویسی نہیں ہے. پھر آپ گزرنے کے بعد آپ ثواب جاریہ کا کون سا کام کر کے چلے گئے؟ ساری امت کے لیے, سارے عالم کے لیے لمحے فکر ہے یہ. تو لہذا ہم رہتے زندگی تک ہم اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں, ثواب جاریہ کے بارے میں سوچیں, یا پھر اپنے اولاد کی ویسی تربیت کریں کہ بیٹے تم امت کے لیے خیر بنو. امت کے لیے بچہ خیر بنے گا تو ماں باپ کے گزرنے کے بعد یہ امید رہتی کہ انہیں ماں باپ کے لیے بھی جو ہے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. اب انہیں امت کے لیے خیری نہیں بنا, ذہن نہیں بنا اس کا. ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا اور جا رہا, لیکن ہم کتنا جو ہے سنت ادا کر کے فرض کا ثواب پا رہے ہیں, فرض ادا کر کے 70 ثواب کا ثواب پا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو بندہ ماہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو احادیث مبارکہ آقا فرماتے ہیں جو عمرہ ماہ رمضان میں کرتا ہے تو اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرما رہا ہے. رمضان میں بھی عمرہ کرنا فرض کے برابر ثواب. اسی طریقے سے بندہ نفل پڑھتا ہے سنت کا ثواب, سنت پڑھتا ہے فرض کا ثواب, فرض پڑھتا ہے 70 فرض کا ثواب. ہم اس کو نظر انداز کر کے صرف ہم وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے فوراً نکلنا ہے, پھر باہر چلے گئے, کدھر آپ کو سحری کرنا ہے, کدھر افطار کرنا ہے, دماغ میں یہ رہ رہا. لیکن جو دعا کرنا ہے, روزے دار کی ہر دعا مستجاب الدعوات ہوتی ہے, روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, روزے دار کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اور ماہ رمضان مبارک میں افطاری کا مسئلہ آتا ہے تو آپ اپنے آپ پہ ذکر کرتے رہنا. اگر کوئی کچھ بات پوچھ رہے ہیں تو آپ مسئلہ ہے, کچھ ضروری ہے تو ضرور بتانا. مسئلہ بتانا بھی عبادت ہے, مسئلہ پوچھنا بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے مسئلہ مسائل کو پوچھنا, کس سے پوچھنا؟ عالم دین سے پوچھنا. اب آپ کے قریب میں کون عالم دین ہے, آپ ان کو پوچھنا بھی عبادت ہے, بولنا بھی عبادت ہے, دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ ہمارے قوم کو نہیں معلوم ہے تو بھول گئے, کوئی یاد دلا دیا تو یاد آ جاتا. تو
تو یہ سوچ کے ہماری امت کو چلنا ہے. تو اس طریقے سے یہ ساری عبادتیں ہیں, تو اس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں, تو افطار سے پہلے ہمیں دعا کرنا چاہیے. تنہا عبادت آپ کو دعا کرنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ اپنے دل کی کیفیت کو اللہ کے بارگاہ میں صحیح طریقے سے رکھ سکتے ہیں. آپ خود رکھ سکتے ہیں, تڑپ کے آپ خود رکھ سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرنا ہے. آپ کو آپ کے دل کو معلوم, آپ کی حاجت ضرورت اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, تو آپ تڑپ کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنا. نہیں آپ روزہ کھولنے کا ٹائم ہو رہا اور آپ جو ہے گفتگو میں لگے ہوئے ہیں, فلاں وہ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, اس میں لگے ہوئے ہیں. ابھی روزہ کھولنے کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ جو ہے کہاں جا رہے ہیں, تو موز لانے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں, کھجور لانے جا رہا ہوں. کیوں بھائی, ماں باپ عصر سے پہلے خریداری کر لینا نا, عصر کے بعد خصوصاً جو ہے تجارت کا ماقام بھرا ہوا رہتا. عصر کے بعد کیوں بھائی, عصر سے پہلے نہیں کر سکتے, خرید سکتے. عصر کے بعد کا جو مسئلہ ہے عبادتوں کا مسئلہ ہوتا ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہ نازک معاملہ ہے جو ہم اپنے ثواب کے معاملے میں, یہ چھوٹی چھوٹی جو لاپرواہیوں سے ہم ثواب سے محروم ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری امت کے لیے ضروری ہے حاضرین. تو لہذا ہم سوچیں, فطرے کے معاملے میں سوچیں, اور زکوٰۃ کے معاملے میں مالدار لوگ سوچیں کہ کس کو کس طریقے سے کب نکالنا ہے, کیسا نکالنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے, تو جتنا مالدار لوگ جتنا زیادہ نکالیں گے ان کے لیے زیادہ بہتر ہے, اور وہ زیادہ بھی نہیں ہوتا ان کے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے. مالدار کے لیے زیادہ نہیں ہوتا وہ پیسہ. کوئی جو آدمی جو ہے مساوی زندگی گزار رہا ہے, کما رہا ہے, کھا رہا ہے, الحمدللہ خوش ہے, تو اس کے لیے زیادہ ہو سکتے ہیں پیسے, لیکن مالدار کے لیے نہیں ہو سکتے زیادہ. لہذا آپ زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کرنا. لہذا کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دل میں امت کا درد پیدا فرمائے, اور اللہ ہماری آل اولاد کو جو ہے امت کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنائے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا بنائے. اس دعاؤں کا اللہ تعالیٰ آخر بس قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ, سنت فرمائے.